معزز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی المجید والفرقان الحمید، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عن عبد اللہ بن عمر بن العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پہ موجود شہر ناگپور کی عظیم شخصیات اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائی، سبحان اللہ۔ آئیے غایتی ادب و احترام سے ہم اور آپ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس بنام جشن سرکار تاج الاولیاء، جو حضور تاج الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے 100 سالہ عرس پاک کی مناسبت سے اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 104 سالہ عرس پاک کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے، اور جس میں ان دونوں بزرگوں کے علاوہ محسن اہل سنت حضور فقیہ اعظم ہند مفتی عبدالرشید فتح پوری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بھی یاد منائی جا رہی ہے۔ شہر کی کئی معزز شخصیات تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا عبدالرشید جبل پوری صاحب جو جماعت کے بہت سینئر خطیب ہیں، اور بھی دیگر علماء ہے، مفتی جاوید القادری صاحب بھی ہیں، اور بہت سوں کے میں اسما نہیں جانتا ہوں۔ یہ سب تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اور کیا کہنے، آپ لوگوں کے بڑے باذوق لوگ ہیں۔ آپ کو تو میں ایک عرصے دراز سے جانتا ہوں، اور آپ کا میرا تو کئی مرتبہ آمنا سامنا ہوا ہے تقریر کے لحاظ سے، اور بہت مستعد پایا ہے میں نے آپ لوگوں کو، اور امید قوی ہے کہ انشاءاللہ آج پھر آپ اسی چستی کا مظاہرہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ایکچولی میں اشتہار دیکھ رہا ہوں، اس میں بہت سارے نام ہیں، مولانا ہارون صاحب، شفیق الرحمان صاحب، عبدالعزیز خان صاحب، نذیر احمد صاحب، خلیل الرحمان صاحب، یہ سارے لوگ تشریف فرما ہوں تو سرپرستی فرماتے رہیں، پشت پناہی فرماتے رہیں۔ آج کی اس نشست میں جو میرا عنوان ہے وہ ہے رد رافضیت،
اب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے موضوع سے ہٹوں نہیں، اسی پر کلام کروں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، میں اب جہاں جہاں بھی تقریریں کر رہا ہوں تو خاص طور سے مجھے یہ ٹاپک دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بن رہی ہے، جیسے وہابی دیوبندی جو ہمارے بیچ میں اس قدر پھیل گئے، اتنے پھیل گئے کہ ان کا رد ہمارے مساجد کے امام صاحبان بھی الحمدللہ ہر جمعہ کرتے ہیں، اور باقاعدہ تبلیغ کے ذریعے، رشتہ داری کے ذریعے، بزنس کے ذریعے وہابیوں نے اپنے باطل مذہب کو ہمارے بیچ فروغ دیا، اور اس میں کچھ سنیوں کی نا اتفاقیہ بھی ہے، معمولی معمولی باتوں پہ روٹھ جانا اور تعلقات ختم کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہابیہ نے پوری طاقت کے ساتھ اپنے گمراہیت کے مشن کو اہل سنت و جماعت کے بیچ فروغ دیا۔ آج جتنے علاقے میں، علاقے مہاراشٹر میں یا ہندوستان کے چپے چپے میں وہابی پائے جاتے ہیں، 2-4 پیڑھی آگے جانے کے بعد ضرور ان کے باپ دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا ضرور سنی تھے۔ اب یہ وہابی آئے تو گستاخ بن کر آئے، ان کی گستاخیاں کھلی ہوئی تھی، چھپی ہوئی تھی، اس پر مناظرے بھی ہوتے تھے، لیکن اہل سنت کے نام پر گھسا ہوا ہے۔ وہابی دیوبندی گستاخی کے نام پر آئے، پھلے پھولے، اور ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو محبت کی آڑ لے کر، محبت کا چولا پہن کر آیا اور دھیرے دھیرے اہل سنت و جماعت کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے لگا، اور بہت سے نوجوان لوگ اس سے متاثر ہونے لگے، یہاں تک کہ خانقاہیں، مزارات، بڑے بڑے تعلیمی ادارے بھی ان کی بولی بولنے لگے۔ وہ فرقہ اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے، یعنی مولائے کائنات کا چلا۔ مجھے یقین کامل ہے کہ اس مجلس میں اس ذہنیت کے لوگ ہیں، تو ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنیں، یہ نہ دیکھیں کہ بول کون رہا ہے۔ ایک بات اچھے سے ذہن میں رکھے کہ کوئی سرکاری اعلان ہو اور گورنمنٹ اس اعلان کو کرنے کے لیے کسی نیچ آدمی کا انتخاب کرے کہ جا کر تو یہ اعلان لوگوں کے اندر کر دے کہ یہ نیا قانون آیا ہے۔ اب کوئی عقل مند یہ کہے کہ میں گورنمنٹ کا یہ رول، یہ قانون اس لیے نہیں مانوں گا کہ اعلان کرنے والا ذات کا نیچ ہے، نیچ آدمی ہے، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ میں کیا ہوں آپ اس پر کیئر مت کیجئے، میں کیا کہہ رہا ہوں اسے ٹھنڈے دماغ سے سوچئے۔ میں اللہ و رسول کا سچا پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں، صمیم قلب سے سنیں۔ آپ اگر اس لحاظ سے آئے ہوں گے کہ کرسی توڑ خطاب ہوگا، مائک پھینک خطاب ہوگا، اور میں یوں کہوں گا کہ چھوڑ دو، کہہ لینے دو، وغیرہ وغیرہ، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں چند باتیں ہیں جس سے میرا دل جل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، فیل کر رہا ہوں، اور یہ فتنہ صرف ناگپور میں نہیں، بمبئی میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ایک گروہ ہے باقاعدہ جو اس کو پشت پناہی کر رہا ہے، فائننس کر رہا ہے، لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، محبت اہل بیت کے نام پر لوگوں کو اتنا جری کیا جا رہا ہے کہ نوجوان بچے پان ٹپری پر بیٹھ کر رکشہ چلاتے ہوئے، چوک میں، مسجد سے باہر، محلوں پہ، سڑکوں پہ پر بیٹھے ہوئے 14 صدیاں گزرنے کے بعد صحابہ کے فیصلے کر کہ فلانے نے فلانے سے لڑائی کی اور وہ باغی ہو گیا، اور وہ جہنمی ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ میں انہی بچوں کے لیے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں کہوں گا، اس سے ایک حبہ برابر نہیں ہٹوں گا، اور جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کا میں ضامن ہوں، اس کا میں ذمہ دار ہوں، اور اس پر میں فی الفور مناظرے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ہائے زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ تاج الشریعہ صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ۔ آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ میرا مقصد کسی کو چانا، کسی کو جلانا، بزدل کرنا، اگر ٹوٹا ہے تو اور توڑنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ شروع دن سے آج تک میرا مزاج نہیں رہا ہے۔ کوئی روٹ رہا ہے تو ہم اسے قریب جا کر اور نزدیک لے کر آتے ہیں۔ آپ میرے بھائی، میرے سامنے اگر آپ آگ میں کودوں گے تو میری غیرت کو گوارا نہ ہوگا کہ میں آپ کو جلتا ہوا دیکھوں، اور جہنم کی وہ آگ کہ جو دنیا کی آگ سے 1000 گنا زیادہ تیز ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 500 سال کے دوری سے بھی اس کی تپش محسوس ہوگی۔ لوگ اس میں جائیں، کلمہ پڑھنے والے، سنی بزرگان دین کے چاہنے والے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں
آج کی نشست میں تم کر کے اٹھو کہ آج جو بابا صاحبان، آج جو سجادگان، آج جو گدی نشین صاحبان، آج جو پیران طریقت ہیں، 2 درجن القاب لگانے والے، بزرگوں سے اپنی نسبتیں جوڑنے والے، آج اپنی نجی محافل کے اندر صحابہ پر تبصرے کرتے ہیں. ذرا آؤ دیکھیں تو ہم صحابی کہتے کس کو ہیں. انبیاء علیہ السلام کی آمد حضرت آدم سے جناب رسول کریم تک ہوئی. جب میرے آقا آئے، آخر الانبیاء کی حیثیت سے آئے. میرے آقا علیہ السلام رب کا انتخاب ہے، میرے آقا اللہ کا انتخاب ہے. اب حضور کا ساتھی کن لوگوں کو بننا ہے؟ حضور کے ساتھ سفر و حضر کون رہے گا؟ خلوت و جلوت میں کون رہے گا؟ ہجرت میں کون رہے گا؟ حضور کے ہر وقت و حالت میں کون رہے گا؟ اس جماعت کو بھی اللہ تعالی نے چنا ہے. اس مقدس جماعت کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے. آپ یوں مت سمجھیے کہ صحابہ لک بائی چانس صحابہ ہے، یعنی ہم لوگ ہوتے تو ہم بھی صحابی ہوتے. آج ایک بدبخت جس کا کام ہے نل بنانا، سنڈاس صاف کرنا، پلمبر 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کر کہتا ہے اگر میں علی اور معاویہ کے زمانے میں ہوتا تو معاویہ کے خلاف تلوار نکال کے جنگ کرتا. تیری ماں تجھ پر روئے. او بدبخت، بولنے سے پہلے سوچا کر. اور آج لوگ انٹرنیٹ کی معرفت سے اسے فالو بھی کر رہے ہیں. جونیئر مرزا محمد علی مرزا جہلمی، وہ بدبخت ازلی، ابلیس کا نطفہ اصلی کہتا ہے اگر اس دور میں میں ہوتا، امیر معاویہ کے سامنے تلوار کھینچ لیتا. تو خیر منا کہ اللہ نے تجھے اس دور میں پیدا نہیں کیا. اللہ اکبر کبیرہ. جس بات سے منع کیا گیا ہے آج اس بات کو زیادہ اچھالا جا رہا ہے. صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے. صحابی امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں صحابی اس خوش نصیب مسلمان کو کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی. اب خواہ وہ حاضری 1 سیکنڈ کے لیے ہو اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، اسے شرف صحابیت ملا. اب صحابہ کی جو پوری جماعت ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کہ حضور علیہ السلام جیسے ہادی برحق اور معلم کائنات جو رب کے بعد سب سے ذی مرتبہ ہیں، انہوں نے اس جماعت کی تربیت فرمائی ہے جن کے دلوں میں گند پڑی ہوئی تھی اور کفر و شرک پڑا ہوا تھا، اسے صاف کیا، پاکیزہ، انہیں کتاب کا علم عطا فرمایا، انہیں بہترین جماعت بنایا اور انہیں ایسی پاکیزہ جماعت بنایا کہ قیامت تک جس کی مثال دی جاتی رہے گی. اچھا، صحابہ جو ہے وہ اللہ کا انتخاب ہے. صحابہ کی تربیت حضور نے فرمائی. آپ کو معلوم ہے دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، جامعہ ہو، ہارورڈ ہو، آکسفورڈ ہو، کوئی بھی ہو، یا چھوٹے سے چھوٹا لٹل اسکول ہو، اس میں ایک رولز ہے، قانون ہے کہ پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر ایگزام ہوتا ہے. اللہ نے بھی صحابہ کا امتحان لیا. آج جو لوگ صحابہ پہ بھوں بھوں کر رہے ہیں اور جتنے اڑیا پیر، گڑیا پیر، لٹیا پیر، چٹیا پیر، ٹامک ٹویا پیر، یہ اور ان کے مریدین، سن لیں، اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا. قرآن کریم سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 ہے. پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک، اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے مراتب، اور تیسرے نمبر کی جماعت ہے جماعت صحابہ. تو یہ آیت بھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے اس جماعت کا امتحان لیا. جب امتحان میں سکسیس ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل کو تقوی سے بھر دیا. اچھا، جب کسی اسکول میں یا کسی ادارے کے اندر امتحان لیا جاتا ہے تو امتحان کے بعد 2 چیزیں دی جاتی ہیں، ایک ہے ڈگری اور ایک ہے نمبر. ایک ہے ڈگری اور ایک ہے نمبر. قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا تو اللہ نے صحابہ کو ڈگری کیا دی؟ قرآن سے سنیے سورہ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ ایمان لانے میں سبقت کرنے والے مہاجرین جنہوں نے مکے میں شروع دور میں اسلام قبول کیا، حبشہ کی طرف ہجرت کی، مدینے کی طرف ہجرت کی، مدینے میں ایمان لانے والے صحابہ
اور یہ دو گروہ ہی نہیں، مہاجرین اور انصار کا، والذین اتبعوہم باحسان، اور بھلائی کے ساتھ جنہوں نے، جو لوگ ان کے پیروکار ہوئے، یعنی آخری دور تک، جب تک میرے آقا اس دنیا آب و گل میں حیات ظاہری کے ساتھ رہے، جس نے بھی رخ والضحیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اسے شرف صحابیت ملا۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور ان دونوں گروہ صحابہ کی بھلائی کے ساتھ پیروی کرنے والے، یعنی پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تک، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ لوگ اللہ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اللہ نے یہ ڈگری عطا فرمائی قرآن میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور انہوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارے خالق جنت جب صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے تو 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا یہ ناپاک گروہ کون ہوتا ہے جو رافضیوں کی جھوٹی چائے پی کر صحابہ پر عدالتیں لگا رہے ہیں اور جنت و دوزخ کے فیصلے کر رہے ہیں؟ ارے بدبختو، تمہاری عقلوں پر ماتم کو جی چاہتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ نے ان سبوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے ڈگری عطا فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نمبر کتنے دیے؟ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ نے صحابہ کو 100 کے 100 نمبر دے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، زندہ باد۔ جنتی جنتی ہے، جنتی۔ عزیزان گرامی وقار، آج دل جلتا ہے کہ جن خانقاہوں سے دین و سنیت کا کام ہوا، آج وہاں بھاد بھاد کی بولی بولی جا رہی ہے، اور سب کا ایک ہی ٹارگیٹ ہے کہ بریلی کی مرکزیت کو توڑو۔ اعلیٰ حضرت سے چڑ ہے، تاج الشریعہ سے چڑ ہے۔ اچھا، تاج الشریعہ کی چڑ ان کو یہاں تک لے گئی کہ صحابہ کے گستاخ ہو گئے۔ ارے بدبختو، جب حضرت مولا کائنات کے سامنے یہ باتیں آئی تو آپ نے اس پہ تذکرہ کرنے سے منع کر دیا۔ ان جنگوں کے بارے میں، صفین کے بارے میں، جمل کے بارے میں، نہروان کے بارے میں، آج یہ سب کے سب جنت مکین ہو چکے ہیں۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد تمہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ تم فلانے صحابی پر انگلی رکھو، جبکہ صحابہ کا یہ مقام کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور میرے آقا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو، سب کا معنی صرف گالی ہی نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا اور مطالعے کو وسیع کریں، سب کے معنی ہلکا کلمہ بھی ہوتا ہے، گالی تو بہت بڑی بات ہے۔ عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ ان میں کا کوئی اگر ایک مد یعنی ایک مٹھی کے برابر اگر راہ خدا میں جو خرچ کرے گا، اور تم میں کا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا، تب بھی صحابہ کے ایک مٹھی کے برابر تمہارا احد پہاڑ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان حق ہے۔ اچھا، ایسی کیا بات تھی کہ حضور کو یہ بات فرمانی پڑی؟ اس دور میں صحابہ کو برا کہنے والے کون تھے؟ اس دور میں جو کافر و مشرکین تھے وہ تو اللہ و رسول پہ بہتان لگانے والے تھے، ان کا صحابہ سے معاملہ نہیں تھا، لیکن غیب دان ابھی دیکھ رہے تھے کہ صدیاں گزرنے کے بعد کچھ اس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے، دو ٹانگ کے جانور، جو اپنی غلیظ زبان سے ان حضرات صحابہ پر تبرہ کریں گے، بھونکیں گے۔ اور سن لو، تم کوئی سنیت کی بولی نہیں بول رہے ہو، تم کوئی اہل بیت کی بولی بول نہیں رہے ہو، تم بولی بول رہے ہو رافضیوں کی۔ تمہیں لگتا ہے تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو،
تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، محبت جھوٹی ہے. خدا کی قسم اہل بیت پاک سے محبت، اہل بیت پاک سے محبت اہل بیت سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. امام حسین کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امام زین العابدین آپ کے صاحبزادے نے کیا اس طرح کی بات فرمائی؟ امام زید بن علی نے اس طرح کی بات فرمائی، امام باقر نے فرمائی، امام جعفر نے فرمائی، امام موسیٰ کاظم نے فرمائی. کیا ان نے حضرات صحابہ پر تبرہ کیا؟ نہیں کیا، بلکہ یہودیوں کا ایک ناپاک فتنہ عبداللہ ابن سبا، جس نے اسلام کی بڑھتی ہوئی شوکت کو دیکھ کر اسلام قبول کیا اور مذہب شیعت کی بنیاد رکھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جنہیں ناگپور کے کالے پیلے ہرے نیلے ماتمی شیعہ ہیں، اتنا عشری امامی نصیری بورے کھوجے. کان کھول کے سن لو ہائے ہائے واہ کیا کہ کہنے. اگر تم دم ہو تو میں تمہارے وجود کو عہد نبوت سے، دور عثمانی سے ثابت کروں گا اور بتاؤں گا کہ تم یہودیوں کی پیداوار ہو. اور علماء جانتے ہیں جیسے عبداللہ ابن سبا نے اسلام کی جڑیں کاٹی ہے، بہت سال بعد جب امام موسیٰ کاظم کے، امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل کا انتقال ہوا تو وہاں سے شیعوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا جسے اسماعیلی کہا جاتا ہے. اسماعیلیوں کی دو شاخیں ہیں، ایک کھوجا ہے ہے، بحرے میں دو ہے، ایک سلمانی ہے اور ایک داؤدی ہے. تو جب اسماعیلیوں کو، ابھی نعرے کا موقع نہیں ہے، بعد میں لگانا، جب بحروں کو مصر میں تسلط ہوا تو انہوں نے الجامعۃ الزہرا قائم کیا، جس کی بگڑی ہوئی شکل آج الجامعۃ الازہر کی صورت میں ہے. بہرحال یہ فتنہ اتنا پھیلا کہ جب انہیں وہاں سے بھگایا گیا یہ ایران آئے اور حسن بن صبا اسی فرقے کا ایک بہت بڑا داعی، اس نے ایران میں بیٹھ کر بڑے بڑے سلاطین اسلام کو موت کے گھاٹ اتارا اور حضرت علی کی الوہیت کا یہ اقرار کرتا تھا. آج بہت سارے شیعہ نصیری آپ کو حضرت علی کو خدا کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہمارے جو سنی ٹنی ہوتے جا رہے ہیں، ایرانی جھوٹی چائے پی کر رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں، یہ بھی حضرت علی کے حوالے سے ایسا ہی کچھ عقیدہ رکھ رہے ہیں. اللہ جب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے نے پوچھا آپ افضل یا ابو بکر و عمر، کہا مجھے اگر کوئی ابو بکر و عمر سے افضل کہے تو میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. آج کا سنی کہتا نہیں، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. ناگپور میں ایک منہاجی گینڈا بیٹھا ہوا ہے جو اپنے نام نہاد سنی انٹرنیشنل چینل پر حضرت ابو بکر والی حدیث کو حضرت علی پہ فٹ کرتا ہے، حضرت عمر فاروق کی فضیلت والی حدیث کو حضرت علی پہ فٹ کرتا ہے. ابے وہ بدبخت گینڈے، وہ کینیڈین کا جھوٹا کھانے والے، سن لے، ایرانی ریال پر رال ٹپکانے والے، سن لے، اگر تو واقعتاً سید ہے تو باز آجا اپنی گمراہیت سے. سن لے، مولا کائنات کی شان میں جھوٹی حدیثیں گڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تمہاری نگاہ سے علی کو نہیں سمجھیں گے. میرے آقا نے جس کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، میرے آقا نے جس کے نکاح میں اپنی صاحبزادی دے دی، میرے آقا نے جسے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اس مولا علی مشکل کشا کو ہم تیرے کہنے سے نہیں مانتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد صوفی صاحب اللہ، زندہ باد. یا علی یا علی. مجھے بیان بہت شارٹ کرنا ہے تو آپ سارا بیان نعروں کے ہی نظر کر دیں، اپنے جوش کو باقی رکھیں، ابھی بہت وقت آنے والا ہے. میں جس بات کر رہا ہوں تم سمجھ رہے ہوں گے، اور میں جانتا ہوں ان کا مبلغ کیا ہے، اور زیادہ بقراتی ہمارے سامنے مت جھاڑنا، ورنہ پھر فخر اعظم کی تسہیل المصادر بھی نہیں پڑھ پاؤں گے ہمارے سامنے، ارے زندہ باد زندہ باد، اور بغدادی شریف بھی نہیں پڑھ پاؤں گے، بغدادی شریف بھی نہیں پڑھ پاؤں گے، بخاری شریف تو بہت دور ہے. سن لو،
مولائے کائنات کی فضیلت کے لیے جھوٹی احادیث گڑھنے کی ضرورت نہیں. ناگپور میں نے کہا تھا بیدم وارسی کا یہ شعر پڑھنا منع نہیں پڑھنا چاہیے. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. پوری دنیا میں بھونچال آ گیا. میرے خلاف کانفرنسیں ہونے لگی. تب مجھے پتا چلا یار میں تو بہت زوردار آدمی ہوں، میں تو بڑا باوزن آدمی ہوں. اسی دن سے میں نے آنکھ پکڑنا شروع کیا. دیکھو پہلے اتنا 53 kg کا تھا، ابھی 70 kg کا ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے کلکتہ میں تقریر کی. اس اسٹیج پر ایک صحیح النسب سید زادے حضرت سید گلزار اسماعیل واسطی بھی تھے. وہاں میں نے تقریر کی. تقریر میں نے کہا حضرت علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے، دنیا میں میرے خلاف بھونچال آ گیا. گستاخ ہے، خارجی ہے، فلاں ہے، علا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، بھیسا ہے. اچھا ہوا تمہارے ہاتھ میں جنت جہنم کی کنجی نہیں تو میرا ہاتھ پکڑ کے اسفل سافلین میں لے جاتے، پکڑ کے کہیں بیچ میں کے نہ آ جائے. کیا بڑے بدبخت آدمی ہو یا بدبختوں، تمہارے کہنے سے ہم خارجی نہیں ہوں گے، لیکن گمراہ کن عقائد کی وجہ سے تم رافضی ضرور ہو رہے ہو. اور سن لو، جس مجدد کی تم چاٹ رہے ہو اور جسے تم مجدد سمجھ رہے ہو، جب پاکستان نے اسے بھگایا تو اسے کسی اسلامی ملک نے پناہ نہیں دی، اسے کسی اسلامی یونیورسٹی نے اپنے پاس نہیں بلایا، اسے لیبیا نے نہیں بلایا، عراق نے نہیں بلایا، برونئی نے نہیں بلایا، اسے کسی اسلامی ملک نے پناہ نہیں دی، بلکہ وہ گیا کہاں؟ کینیڈا گیا. بچہ مار کھا کے باپ ہی کے پاس جاتا ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ تو انگریزی مجدد ہے. انگریزی مجدد تقریر کرتا ہے کہ اب تم کیوں معاویہ معاویہ کر رہے ہو، ان کا ذکر کرنا منع ہے. پتہ نہیں رات میں سونے کے بعد جب صبح اٹھے تو کرتے کی جگہ پاجامہ پہن لیا تھا کیا؟ کہتا ہے کہ معاویہ کا ذکر کرنا منع ہے. ابے بدبخت کہیں کے، اعلیٰ حضرت سے مقابلہ بعد میں کرنا. پیروں میں بانس لگانے سے کوئی اونچا نہیں بنتا. اونچا بننے کے لیے اونچے کام کرنے پڑتے ہیں، اور اونچے کو اونچا اللہ و رسول بناتے ہیں. ایسا اونچا بناتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کا اعجاز دیکھیے خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. کہہ رہا ہے کہ بولے ان کا ذکر کرنا منع ہے. سن لو، 1400 سالہ اسلامی لٹریچر کے اندر کوئی مائی کا لال قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکتا کہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرنا منع ہو. منع ہے ان کی جنگوں کا ذکر کرنا، منع ہے ان کے مشاجرات کا ذکر کرنا، ان کی باہم تلخیوں کا تذکرہ کرنا کہ کہیں ایک فریق کے لیے دل میں کڑواہٹ نہ پیدا ہو. اور نبی کے تو سارے صحابہ ایسے باعظمت صحابہ. امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں جس نے ایک لمحے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضری دی ایمان کی حالت میں، دیکھنا شرط نہیں ہے، ورنہ بہت سارے صحابہ ظاہری بینائی سے محروم تھے، اندھے تھے. ایمان ہی پر خاتمہ ہوا. وہ صحابی ہے حضرت مجدد الف ثانی جن کا آج عرس ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے. آمین. کہ دور جہانگیری میں جنہوں نے فتنہ الہات کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا، مجدد یہی کرتا ہے. آپ نے اپنی مکتوبات میں ارشاد فرمایا، سائل نے پوچھا حضرت خیر التابعین حضرت اویس قرنی افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ صحابہ کے بعد چوتھے نمبر کی جماعت تابعین، سنگل تابعی، جمع تابعین. تو ان میں جو سب سے بہتر ہے خیر التابعین. جیسے صحابہ میں سب سے ذی مقام حضرت ابو بکر ہے، تو حضرت اویس قرنی افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ تو حضرت مجدد الف ثانی ارشاد فرماتے ہیں یہ تو نے کیا پوچھ لیا کہ اویس قرنی افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ وحشی بن حرب
وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک جنگ کے موقع پر حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا، ان کا کلیجہ نکالا اور ان کے سامنے وہ کلیجہ چبایا گیا۔ فتح مکہ جب ہجری 8 میں ہوا تو واشی بن حرب کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اسلام قبول کیا، ڈرتے ڈراتے سرکار کی بارگاہ آئے۔ میرے آقا نے پوچھا تو وہی واشی ہے نا جس نے ایک جنگ میں میرے چچا کو شہید کیا، ان کا کلیجہ نکالا؟ انہوں نے ندامت بھرے انداز میں کہا جی حضور وہ میں ہی ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے واشی دوبارہ میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ جب جب میں تمہیں دیکھتا ہوں چچا کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں وہ صحابی حضرت واشی بن حرب کے پہلے درجے کو حضرت اویس قرنی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اللہ، تو امیر معاویہ کے کیا کہیں؟ اللہ اللہ، واہ واہ۔ حضرت امیر معاویہ نے اسلام کب قبول کیا؟ طبقات ابن سعد میں ہے حدیبیہ کے بعد ہجری 6 میں 5 سال حضور کی بارگاہ میں رہے، کاتب وحی رہے۔ اچھا ایک دو روایت اس طرح بھی ہے کہ فتح مکہ میں، حالانکہ فتح مکہ میں انہوں نے اسلام کا اظہار فرمایا، اب مان لیجئے فتح مکہ میں اسلام قبول کیا ہجری میں، تب بھی 3 سال سرکار کی بارگاہ میں رہے، اور وحشی انور کو دیکھا تو حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ ان کے پہلے درجے کو ویسے قرنی نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو امیر معاویہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تمہیں جو پیراں مرشداں حضرتاں پاشا لوگ آ کے بھڑکا رہے، ان کے جبے قبے اور گلے میں تسبیح کی مالائیں، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی، یہ سب کر مت پھسلو۔ اور یہ اتنے پہنچے لے لوگ ہیں، اتنے قابل لوگ ہیں ماشاءاللہ، نماز روزے سے بالکل فارغ ہے اور لوگوں کو بھی فارغ کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ان کا دامن تھام لوں گا تو بروز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہیں سے یہ پرکٹ ہوں گے اور جنت کا دروازہ توڑ کر سارے نشیڑیوں کو، گنجیڑیوں کو، چرسیوں کو، گانجا پھونکنے والوں کو، چلم پھونکنے والوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ پیر صاحب کے باپ کی جنت ہے۔ دین کا مذاق مت بناؤ۔ یہ جتنے چادر چور مجاور بیٹھے ہوئے مزاروں پر جو بزرگوں کی نسبت کو بدنام کر رہے ہیں، خبردار خبردار، بزرگوں کی یہ تعلیمات نہیں تھی۔ آج ان کو دیکھ کر تم یہ نہ سمجھنا کہ بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے، نہیں نہیں، ان چادر چوروں نے اپنی اور اپنی 7 پشتوں کے کھانے کے لیے اس طرح کی بات کی ہے۔ نوجوان نسل کو کہا جاتا ہے علی سب سے افضل، ابو بکر و عمر سے افضل۔ اب جو نئے نئے تفضیلی بن رہے ہیں، اب ہمارے ممبئی میں جو سنی بچے ہیں، نوحے کے اسٹیٹس، مرثیے کے اسٹیٹس جو شیعوں کے ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں۔ وہ شعر آ رہا ہے، اس کو حضرت علی کہا جا رہا ہے، وہ ایک بڈھا کھڑا ہوا دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو نبی کریم کہا جا رہا ہے، اس کو مولا کائنات کہا جا رہا ہے۔ اس طرح دھیرے 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 بہت زیادہ لوگوں میں گمراہیت آ رہی ہے، اور خاص طور سے سلم ایریا، اور خاص طور سے جو ایریا پڑھا لکھا نہیں ہے، بیکورڈ ہے، جہاں عالم علماء نہیں پہنچتے، وہاں یہ پیر لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ اجالا ہوگا تو اندھیرا دکھے گا نہیں، غائب ہوگا۔ تو جہاں عالم علماء پہنچیں گے یا لوگ عالم علماء کے قریب آئیں گے تو ان کی جہالت دور ہو جائیں گی، پھر پیر صاحب کے چنگل میں پھنسیں گے کیسے؟ پیر صاحب لوگ بڑی اونچی شخصیت ہے، بہت چالو چاپٹر قوم ہے یہ پیر صاحبوں کی۔ ایسے ایسے ان کے پاس ہتھیار ہیں، حربے ہیں، اور لوگ بھی کیسے بے وقوف ہے یار، صرف نسبت دیکھتے ہیں کہ ان کی نسبت فلاں سے جڑی ہے، یہ دیکھو یہ ان کی تعلیمات پر ہے یا نہیں۔ بہت اچھا۔ آج جو بولی رہی ہے کہ علی ان سے افضل، سن لو، اور اتنا ہی نہیں کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں انبیاء سے افضل، یہ شیعوں کا عقیدہ امامت ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک، اثنا عشریوں کے نزدیک، اور تمام شیعوں کے فرقوں کے نزدیک ان کے جو 12 امام ہیں وہ انبیاء سے افضل ہے، اور ان ائمہ پر وحی بھی اترتی ہے، اور ان کی وحی سے نبی کی وحی منسوخ ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ یہ شیعوں کی کتابیں ہیں، اور یہ کتابیں ہیں ان کی، سن لو، شیعوں کا جو نظریہ امامت ہے حقیقت وہ ختم نبوت کا انکار ہے، اس لیے کہ حضور کے بعد
کسی پر وحی کا سلسلہ جاری سمجھنا اصلی نبی ہونے کا انکار کرنا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ مولائے کائنات کی فضیلت بہت ہے، جھوٹی فضیلتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور شیعہ وہ بدبخت قوم ہے جو عقیدہ امامت کے ذریعے ختم نبوت کا انکار کرتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے شیعوں کے نزدیک یہ قرآن پاک مکمل نہیں ہے۔ ان کا بہت بڑا عالم محمد بن یعقوب کلینی، شیعوں کے نزدیک ایک کتاب ہے الکافی، اس کا وہی درجہ ہے جو ہمارے یہاں بخاری کا درجہ ہے، قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب۔ تو اس میں الکافی میں شیعوں کا عالم یعقوب کلینی لکھتا ہے کہ ہشام بن سالم بیان کرتے ہیں ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل آسمان سے 70,000 آیات لے کر آئے تھے۔ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6,600۔ اچھا غائب کتنی ہو گئی؟ 63,334۔ لائے تو 70,000 تھے نا، اب اتنی نہیں ہے۔ قرآن میں ایک حرف کا اضافہ سمجھنے والا کافر، اور جو 63,334 آیات کا اضافہ سمجھے تو ہر شیعہ اتنی مرتبہ کافر، ہر شیعہ اتنی مرتبہ کافر۔ اچھا سنو، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر جبریل اتنی ہی آیتیں لے کر آئے تھے تو آج پوری دنیا کے اندر یہی قرآن کیوں ہے اور اس میں زیر و زبر کی تبدیلی بھی کیوں نہیں ہے؟ حتیٰ کہ ان کی مسجدوں میں چلے جاؤ تب بھی آپ کو یہی قرآن ملے گا۔ میں اپنا ایک قاصد ممبئی بھیجتا ہوں کہ جاؤ قاضی ممبئی کو میرا یہ پیغام دو، میں اپنا ایک آدمی بریلی بھیجتا ہوں، جاؤ قاضی بریلی کو میرا یہ پیغام دو۔ حتیٰ کہ میں نے 5 آدمی 5 الگ الگ جگہ بھیجے۔ اب اس کے بعد میں خود ان جگہوں پر گیا کہ میرے آدمی نے آپ کو کیا پیغام دیا، تو سبوں نے کہا یہ باتیں کہی آپ کی آدمی نے، اگر وہ صحیح تھی تو میں کہوں گا ہاں یہ میرا پیغام کریکٹ۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں ایسی بات کہی، اگر وہ میری بات نہیں تھی تو میں انکار کروں گا۔ صحابہ کرام حضور قرآن لے کر دنیا میں نہیں گئے، حضور مکے مدینے اور ملک شام کے علاوہ میرے آقا کسی جگہ نہیں گئے۔ صحابہ نے اس قرآن کو نبی سے لے کر دنیا کے کونے کونے پہنچایا، دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ مسلمانوں میں آج فرقے ہو گئے ہوں لیکن سب کا قرآن ایک ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ ایمانداروں کی جماعت ہے۔ اگر قرآن میں وہ گڑبڑ کرتے تو چائنا کا قرآن الگ ہوتا، انڈیا کا قرآن الگ ہوتا، پاکستان کا قرآن الگ ہوتا۔ جی زندہ باد زندہ باد، صحیح۔ اب یہ قرآن تو صحابہ نے سب جگہ ویسے ہی پہنچایا۔ اب تم کہتے ہو 70,000 آیتیں اتری تھی، تو صحابہ نے چونکہ وہ باقی کی 63,364 آیتیں حضرت علی کے فضیلت میں تھی تو صحابہ نے دبا لیا۔ تو دوسرے تمہارے حساب کے بھی تو صحابہ تھے نا، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، حضرت اور بھی دیگر صحابہ جن کو تم مانتے ہو، ان کے علاوہ باقی تمام صحابہ کو مرتد سمجھتے ہو معاذ اللہ، تو انہوں نے کیوں نہیں وہ پیغام پہنچایا؟ خود حضرت علی نے اس قرآن کو عام کیوں نہیں کیا؟ ائمہ اہل بیت نے کیوں نہیں کیا؟ خوب کان کھول کر سن لو، شیعت جس میں اسلام میں ایک بدترین ناسور ہے، اور اس ناسور کا جو رس ہے آج کل کے چند سنی چاٹ رہے ہیں اور یہ شیعت کی بولی بول رہے ہیں، یہ مزارات کو خرافات کا اڈا بنا رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ کی نسبت کو بدنام کر رہے ہیں، دھڑلے سے قوالی سنی جاتی ہے، میں جھومتے ہیں، حال آتا ہے، اور پڑھنے والا بدمست کتا ایسا کلام پڑھ رہا ہے کہ جس سے کفر لازم آ رہا ہے، کہتا ہے حضرت ہی سے حضرت کا تماشا شب معراج، یعنی خدا کوئی ہے ہی نہیں، حضرت ہی حضرت کو دیکھنے گئے، پتہ خدا جانے کیا کیا پڑھا جاتا ہے، اور اس وقت لوگوں کو حال آتی ہے اور لوگ نوٹیں لٹاتے ہیں۔ اب مولانا پسینے میں پورا ڈوب گیا، ایک آدمی بھی آ کے 10 روپیہ نہیں دیے، کیوں؟ مولانا کو پیٹ تھوڑی ہوتا، مولانا ہوا کھا کے جی لیتا ہے، ضرورت تو قوال صاحب کو ہے، پیر صاحب کو ہے، ضرورتیں تو ساری پیر صاحبان پر، کوٹا بھرو پیروں کا۔ امام کو بیچارے کو صحیح سے کپڑے نصیب نہیں ہے، اور پیر صاحب کھا کے وزیر رسالات بنے جا رہے ہیں، اور سال میں ایک بار دورہ فرما۔ ماشاءاللہ ایک شہر کا پیر لوگ بڑے چتر ہوتے ہیں،
ایک دورہ فرمائیں گے کسی جاہل مستنڈے شرابی کبابی بیاس خور حرام خور پکے نالائق کو خلافت دے دیں گے. معلوم ہے یہ ایسا آدمی ہے کہ امام صاحب کبھی ہمارے خلاف چلے تو یہ امام صاحب کو دبا دے گا. اب یہ جتنا بلیک کا کام کرنے والا لوگ اس سے نفرت نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی آلے فلاں حضرتاں پاشا پیراں مرشداں، ذرا کرناٹک چلے جاؤ، ایک پتھر اٹھاؤ ایک پیر صاحب ملیں گے، اور ہر گلی میں مزار ملے گا. یہ کیا مصیبت ہے یار، جو مر رہا اس کا مزار. ارے اٹھا کے پھینکو قبرستان میں، سب کا مزار بناؤ گے تو. ارے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. ایک جگہ میں گیا راجستھان میں، ایک بہت اچھا مزار شریف بنا ہوا تھا، چادر وغیرہ، تو ایسا لگا شاید کوئی بزرگ فاتحہ پڑھنے کھڑا ہوا تو ایک آدمی آیا. گاؤں کا بہت ظالم آدمی تھا، لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، لیکن چونکہ زمیندار تھا تو مر گیا، لوگوں نے مزار بنا دیا. ایسوں کا بھی مزار بنتا، کیا ضرورت ہے سب کا مزار بنا. اور پیر صاحب اتنے چتر اتنے چاپٹر کہ یہ جتنے بڑے بڑے شہر ہیں یہ ان کی چراگاہیں ہیں. اس میں مستنڈے لوگوں کو پکڑیں گے، خلافت دے دیں گے، ان کے گھر پہ قیام فرمائیں گے. مرید بیچارہ سخت دھوپ میں پانی کی باٹل لے کے کھڑا ہے کہ حضرت اپنا مقدس لعاب دہن اس میں ڈالیں. ارے کھڑا ٹھٹر رہا ہے، اور 2-5 روپیہ میلے کچیلے ہاتھ میں حضرت کو پیش کرتا ہے. اور حضرت خوب سارا بٹور کر عالی شان بنگلہ، بہترین کاریں، فلائٹ سے سفر، آکسفورڈ، ہارڈورڈ، باہر کی کنٹریز میں حضرت کے صاحب زادگان پڑھ رہے ہیں، اور یہ غریب اپنے رکشہ پہ لکھتا میرے پیر کی نظر. پیر نے کبھی لکھا اپنے بنگلے پر میرے مریدوں کی بھیک؟ کیا کہنے، کیا تماشا ہے یار. جی جی حق ہے. اور یہ جتنے مستنڈے پیر ہیں، حرام خور، شریعت بیزار، مکے میں نماز پڑھنے والے، دل کی نماز پڑھنے والے، اندر کی پڑھنے والے. اب معرفت پھٹ حقیقت، مولویوں کا علم الگ، ہمارا علم الگ. صحیح بات ہے، ہمارا تمہارا علم کیسے ایک ہوگا. چٹیا سرکار 22 فٹ کا چوٹا ہے ان کا، جٹھا دھاری سرکار. یار اللہ نے نبی کو نمونہ کامل بنایا قیامت تک کے لیے. بے شک حق ہے. اور صحابہ نے حضور کے شب و روز، ہر وقت و حالت کو حدیث میں لکھ دیا. بے شک. اب جیسے جیسے سرکار دو عالم نے عبادت کی، پہنا اوڑا، سفر، حضر، جو بھی ازدواجی معاملات کیے، وہی سب دیکھ کر عمل کرنا ہے. پوری احادیث اٹھا کر دیکھیے میرے آقا کی زلفیں مبارک آدھے کان تک یا کان کی لو تک. اماں عائشہ فرماتی ہیں بال گھنگرو تھے تو کبھی کبھی کنگے کرنے تک سے وہ دوش مبارک تک آ جاتے، دوش مبارک تک تھے نہیں. اب جن کے 22 اور 25 فٹ کے بال ہیں، اور جو فلانے کے ملنگ بنے ہوئے ہیں کہ میں فلانے کا ملنگ ہوں، کسی کی ابھاگن ہوں، کسی کی ناگن ہوں، کسی کی جوگن ہوں، کسی کی سہاگن ہوں، اس کی دیوانی ہوں، اس کی مستانی ہوں. اور مستی میں کہتا ہے آنکھوں میں کجرا، بالوں میں گجرا، پیروں میں گھنگرو، منہ لچکے کمریا، میں تو ناچوں گی گولر تلے. اچھا ماشاء اللہ، میں تو ناچوں گی گولر تلے. اور اس پر ایسی نوٹیں لٹتی، سبحان اللہ. اور مولوی صاحب کتنا بھیگ گیا بمبئی، کتنا بھیگ گیا بمبئی سے آ کے، لیکن کسی کو ترس نہیں آ رہا کہ چلو اپنے ہی پیر ہلکے کر لو. اب پیر صاحب کو بھی حال آتا ہے ماشاءاللہ اس میں قوالی شریف میں، اور کہتے وہ تو غریب نواز سنتے تھے. ماشاءاللہ بتاؤ یار کتنے بڑے بدبخت ازلی ہیں یہ سانڈ. قسم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بدعاتی گروپ اگر ختم ہو جائے تو سنیت کے بارے نیارے ہو جائے. خبردار جتنے وہابی دیوبندی، جتنے عقل کے اندھے شکل کے گندے دیو کے بندے، اور جتنے وکٹورین اہل حدیث ہیں، ان بھک منگوں کو دیکھ کر، ان مستنڈوں کو دیکھ کر یہ نہ کہنا یہ بریلویوں کے پیر ہے. بریلیوں کا جو پیر ہوگا وہ متبع شریعت ہوگا، قرآن و سنت کی پابندی کرے گا، وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہوگا. صوفی صاحب زندہ باد، زندہ باد. ماشاءاللہ. اور ایک پیر صاحب آج دیکھا میں نے پنجاب کے علاقے میں، ماشاءاللہ دراز زلفیں ہیں، ناک میں نتنی ہے، کان میں بالیا ہے، ہاتھ میں چوڑیا ہے، اور پیروں میں گھنگرو بھی ہے، اور عورتیں پیر دبا رہی ہے، اور پیر صاحب بڑے مستی سے مزہ لے رہے ہیں. اب لوگ بھی اپنی عورتوں کو چھوڑتے ہیں فیض پانے کے لیے. کیا تماشا ہے یار.
बहुत अफसोस का मकाम है, इलाही खैर गर्दानी डूब मरने का मकाम है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे बड़े पीर तशरीफ ला रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हैं। मेरे आका फरमाते हैं अंदर जाओ, देखो सामने से फलां साहबी आ रहे हैं। हजरत आयशा कहती हैं या रसूल अल्लाह वो देख नहीं सकते हैं। मेरे आका फरमाते हैं आयशा तुम तो उन्हें देख सकती हो, पर्दा कर लो। जब उम्मत की माए अपनी औलादों से उम्महातुल मोमिनीन को पर्दा करना फर्ज है, तो दुनिया में ऐसा कौन सा पीर है जिससे पर्दे की फर्जियत हटा ली गई है? अल्लाह अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा क्या मर्द औरत को तालीम दे सकता है? फरमाते हैं सुनो, अगर पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, पढ़ाई जाने वाली जगह काबतुल्लाह हो, पढ़ी जाने वाली किताब किताबुल्लाह हो, तब भी ये जायज नहीं है कि बेपर्दा मर्द औरत को पढ़ाए। पीर साहब मस्ती से औरतों में कव्वाली करते हैं, पीर से क्या पर्दा? और नमाज रोजा सब मुआफ, सब मुआफ। अब इनकी खिदमत करो और जन्नत डायरेक्ट चले जाओ। और फिर इन्हीं के मरने के बाद इनका उर्ग से पाक होता है माशाअल्लाह। कव्वाली शरीफ का जंगी मुकाबला होता है और इसी में संदल बंडल चादर गागर रास्ते जाम कर दिए जाते हैं। इन्हीं की कब्रों को ऐसा बना दिया जाता है और ऐसे ऐसे अलकाब लगाए जाते हैं कि आदमी पागल हो जाता कि ये क्या है। और ऐसे ही लोगों के बारे में जो ऐसे ही लोगों को वली बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन जब अंदर का हाल देखोगे, अंदर कितनी ठुकाई हो रही है पीर साहब की, तब तुम्हारी अक्लों के पर्दे हटेंगे। मैं मुत्तबे शरीयत पीर का मुखालिफ नहीं हूं, मैं ऐसे पीरों का मुखालिफ हूं जिन्होंने दीनो सुन्नियत को बदनाम किया हुआ है, सहाबा पे भौंक रहे हैं, लोगों से शरीयत की पाबंदियां हटा रहे हैं। सुनो, यह कव्वाली हरगिज हरगिज सिलसिला चिश्त का इम्तियाज नहीं है। तुम अपने चैनल पे बैठकर क्या बोलते हो यार? कभी आकर आमने सामने भी बात कर लो। वाह 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 वाह, क्या कहने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आखिरी जमाने में, ये सही बुखारी की हदीस है और रावी खुद हजरत अली है। सही बुखारी कुरान करीम के बाद रूए जमीन पर सबसे बड़ी किताब है। और जो लोग बुखारी बुखारी ज्यादा कहते हैं गैर मुकल्लिदीन, उनसे कभी पूछना बुखारी का पूरा नाम, तो उनको दौरा पड़ जाएगा, बुखारी का पूरा नाम नहीं आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के करीब की निशानियां, वर्तफातिल अस्वात फिल मसाजिद व कान ज़ईमुल कौमी अरज़लहुम। कयामत के करीब लोग मस्जिदों में चिल्लाएंगे, नीच आदमी कौम का लीडर होगा, यानी मजहबी पेशवा होगा। वो उक्रिमुर रजुल मखाफत शर्रिही, आदमी की इज्जत उसकी बुराइयों से बचने के लिए की जाएगी। वो शुरिबतिल खुमूर, शराब कसरत से पी जाएगी। वो लुबिसल हरीर, रेशम के कपड़े पहने जाएंगे। वत्तखिदतिल कैनात वल मुआजिफ, कयामत के करीब औरतों का नाच होगा और ढोल बजाए जाएंगे। आज जो कव्वालियों में ढोल तबला तंबूर हारमोनियम वगैरह बजाया जाता है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रास्ते से गुजर रहे हैं, हजरत मुजाहिद ताबई की रिवायत है, इब्ने माजा की हदीस है, उन्होंने जब ढोल की आवाज सुनी कान में उंगली डाल ली, आगे गए उंगली हटाई, फिर उंगली डाली, फिर आगे गए उंगली डाली, फिर हटाई, 3 बार ऐसा किया। हजरत मुजाहिद ने पूछा शेख क्या हुआ? तो फरमाया सुनो ढोल की आवाज आ रही थी, आगे चल के मैंने देखा शायद खत्म हो गई हो, लेकिन तब भी आ रही थी, इसलिए मैंने दोबारा और सहबारा उंगली डाली। मैंने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को ढोल की आवाज पर अपनी देखा है। कलेजे पर हाथ रखकर बताना, जो खुदा की बारगाह में सबसे महबूब हो, जो मकसूद कायनात हो, जो वजह तख्लीक कायनात हो, जो अंबिया का इमाम हो, जो अफजलुल अंबिया हो, जो इमामुल अंबिया हो, जो अव्वलुल अंबिया हो, जो आखिरुल अंबिया हो, जो शाफ़े महशर हो और जो खुदा के बाद सबसे जी मर्तबा हो, जब वो ढोल को देखकर अपने कान को बंद कर रहे हैं, दुनिया में ऐसा कौन पीर है जो ढोल को जायज करे? और बदबख्तो, तुम्हारी माँ तुम पर रोए अगर तुम लुत्फ़े हलाली हो, एक माँ नेक माँ और एक बाप की औलाद हो, तो आओ मज़ामीर पर मुझसे मुनाजरा करो। नारे तकबीर, सब लोग हाथों को उठाकर इस्तकबाल करो। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, सूफी कलीम हनफी साहब किबला। तुमने दीन का मजाक बना कर रखा है, तुमने मज़ाराते औलिया को खाने कमाने का अड्डा बनाया है। वो आस्थाने जहां से फयूज़ो बरकत मिला करते थे, आज जाओ हम चादर डालेंगा, तुम देख डालेगा, दुआ हम करेंगा। तुम क्यों करेंगे? अरे सिकड़े, अरे तेरा मुंह देख भामटे। एक मौलाना मुझे कहने लगा, बहुत सख्त बोलते हैं, तुम्हारा कलेजा नहीं जलता है जब इस तरह की बातें तुम देखते हो कि मज़ारात औलिया जो सरासर मंबा वो फैज के मराकिज थे, आज वहां धंधे बना कर रखे हुए हैं। इनकी उनकी बारी मुकर्रर है, इन चरसी गंजेड़ियों की, इन चादरचों की। और मेरा सुन्नी, हमारे मदरसे का जलसा था, कई बार मैंने ये वाकया सुनाया है। हमारे यहाँ एक सेठ साहब है जो हर छठी में अजमेर शरीफ जरूर जाते हैं और 20,000 की चादर चढ़ाते हैं। मदरसे का जलसा था, हम लोग गए चंदा मांगने के लिए। बोले काम कीजिए कल आइए। कल गए, परसों चप्पलें घिसवा दी भाई साहब हमारी। फिर एक दिन बोले इश्तिहार दिखाओ। अब जैसे आपका इश्तिहार है 10, 20, 50 नाम वाला, वैसे ही हमारा भी था। इतने मौलाना की क्या जरूरत थी, इतने शायर की जरूरत क्या थी, इतने उनकी क्या जरूरत थी। एक मौलाना बुलाते, एक शायर बुलाते। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में करोड़ों लोग हैं। बोले जी हाँ है। तो मैंने कहा आपके पैदा होने की क्या जरूरत है? मतलब तुम ना आते तो क्या चांदो सूरज की कंदीलें रोशन ना होती? मतलब क्या होता? दरिया खुश्क हो जाते। अब एक गदहुल लजी बेदाल के बुदम चुगतुल बुखारा अहमकुन नास। ये ऐसे ऐसे लोग अब गए माशाअल्लाह, जाएं जरूर जाएं, आस्ताने औलिया से अपनी अकीदत जाहिर करें, उनकी बारगाहों में जाके रूहानी फयूज़ व बरकत हासिल करें। सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में जाएं, ये रूहानियत के सेंटर है। अल्लाह ताला इन बरगुज़ीदा बंदों के तुफैल हमें अता करता है और हकीकत में यही लोग वली थे। और आज जो वली साहिबान घूम रहे मार्केट में, एक से एक माशाअल्लाह, एक से एक प्रोडक्ट है, तो ये सब डुप्लीकेट माल है। ये मजमुआ 96 में ओरिजिनल पेशाब है। मलोमत जन्नत तो समझ के, बदबू के सिवा कुछ नहीं आएगा। ये पीर साहब नहीं, बहुत बड़ा पीर साहब है, इसका कनेक्शन कटा हुआ है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब मजारों पर देखो भाई साहब, आप गए चादर चढ़ाई, अभी आप अंदर ही घूम रहे हैं, चादर दुकान पे आ गई, आप अंदर ही भटकते रहो, दोबारा बिक गई। जब तुम्हें मालूम है इसका यही होना है तो क्यों करते हो? मदारिस नहीं है, दीनी मदारिस, यहाँ पढ़ने वाले तलबा जो दूरों दराज से आकर इल्मे दीन हासिल करते, इनको नहीं दे सकते? तो ये कोई मन्नती नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये कोई मन्नती नहीं है मजार पे चादर चढ़ाने की। मजार पे चादर क्यों चढ़ाई जाती है? फतावा शामी में है, जिसको इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा है, सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज के लिए, कि फर्क हो जाए कि ये आम मुसलमान की कब्र नहीं, किसी खास मुसलमान की। तो जब तक एक पुरानी ना हो, फटे नहीं, मैली ना हो, दूसरी ना डाली जाए। अब यहाँ तो हर एक मिनट में आसमान तक पहुंच रही है, वापस दुकान पर आ रही है, सिलसिला दिन भर चल रहा है। और फिर इधर डालो, उधर डालो, उधर डालो, चालू ही रहता है। और उसके टाइम पर जो लाखों लाख की चोरी होती है, तो चोरों की और मुजावरों की जो है बाकायदा मीटिंग होती है। उर्स खत्म होने के बाद आधा आधा माल होता है इन लोगों का। आप क्या समझते हो मजार के अंदर ऐसी चोर घुसते हैं? ये पूरा मुजावरों का धंधा है। फिर ऊपर चले जाओ 2.5 दिन के झोपड़े पर, वहां सुट्टा मार के बैठे हैं गंजेड़ी पीर, आंखें लाल है, मारे फट का नशा। अरे बाप रे बाप, ये मारे फट का नशा नहीं, ये गांजे का नशा है। ये गांजे, हाँ। मैं गया कर्नाटक, एक बोले हमारे पीर साहब बहुत बाबरकत, बहुत बा करामत। बोला क्या करामत दिखाई सो तुम्हारे पीर साहब? बोले एक ही बैठक में 20 किलो गांजा पी गए। इतने बड़े बा करामत। आप सुन्नियों, अज़्मे मुसम्मम करके उठो कि जो भी पीर मसलके आला हजरत के खिलाफ बोले, सहाबा पर भौंके, नमाज की पाबंदी ना करे, औरतों से बेपर्दा मिले,
غیر شرعی کام کرے، مزارات پر غیر شرعی کام ہو، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا ہر عالم سے، ہر پیر سے، ہر سید سے وہی تعلق ہونا چاہیے مذہب و مسلک کی بنیاد پر. اور جو صحابہ کرام پر بھونکنے والے ہیں ان سے دور ہو جاؤ. یہ جتنے اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا پیر ٹامک ٹوئیاں پیر، یہ ڈپلیکیٹ مال جو بازاروں میں گھوم رہا ہے، صحابہ کے فیصلے کرنے والوں اور بدبختوں اپنی اوقات کے اندر رہو. امیر معاویہ کی آنکھوں نے سرکار کے رخ انور کو دیکھا ہے، اس حسین چہرے کو دیکھا ہے کہ جسے رب تعالی پسند فرماتا ہے. استاد زمن فرماتے ہیں گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے، اپنے لیے تیرا گلے رخسار بنایا. زندہ باد سبحان اللہ. امیر معاویہ ان کی بارگاہ میں رہے، ان پر اترنے والے قرآن کو لکھتے رہے، ان کی بارگاہ میں خط و کتابت کرتے رہے. اگر امیر معاویہ ہادی مہدی نہ ہوتے، معاویہ راشد نہ ہوتے، ثقہ نہ ہوتے، متقی نہ ہوتے، عادل نہ ہوتے، مصطفیٰ کریم کبھی انہیں اپنے پاس نہ رکھتے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نے امیر معاویہ کو اپنی بارگاہ میں جگہ دی. ان کی بہن ہماری ماں ہے، ام المومنین ہے، سرکار کی زوجہ محترمہ ہے. ان کے والد بھی صحابی ہے، حضرت سفیان. ان کی والدہ ہندہ بھی صحابیہ ہے. لوگ زمانے کفر کی باتیں اٹھاتے. یاد رکھو، کوئی مسلمان اگر اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو اس کے زمانے کفر کی بات نکالنے والا حدیث میں ہے، جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو اسے موت نہیں آگی. اسلام پہ تمہارے باپ کی ٹھیکیداری ہے، اجارہ داری ہے، دفتر تمہارے پاس ہے، پیر صاحب بونگیاں مارنے خواہ مخواہ میں بیٹھ کر فیصلے کرنے والے. تو ہے کون جو تو فیصلہ کرے؟ جب مکہ فتح ہوا، ابو سفیان اسلام لے کر آئے، ہندہ اسلام لے کر آئی، حضور نے ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا. اٹھا کر دیکھو تاریخ کہ جو خانہ کعبہ میں ہو، جو اپنے گھر میں ہو، جو ابو سفیان کے گھر میں آئے اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. ہندہ نے سرکار کے چچا کا کلیجہ چبایا، لیکن جب سامنے آئی وحشی بن حرب سامنے آئے، حضرت سفیان سامنے آئے، وہ لوگ سامنے آئے جنہوں نے راستے میں کچرے ڈالے تھے، جنہوں نے بحالت نماز اونٹ کی اوجڑی پیٹ پر ڈالی تھی، وہ سب آئے. میرے آقا کے عفو و کرم کا دریا جوش پر ہے. فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. جاؤ، آج کے دن تم سے کوئی حساب نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو. سبحان اللہ سبحان. جب سرکار نے انہیں معاف کر دیا مالک جنت نے، تو گنجیڑی پیرو اور اے کینیڈین مجدد کا جھوٹا کھانے والے، کوئی بھی ہو اعلان سن لے، آن لائن تقریر چل رہی ہے اور پورے ہندوستان میں تقریر چل رہی ہے میری. لوگ کہتے مولانا اتنی ڈیرنگ سے کیسے بولتے؟ دل جلتا ہے، تکلیف ہوتی. صحابہ کو گالی دیں گے اور ہم لیں گے. اسی دن کے لیے ہمارے ماں باپ نے مدرسے میں ڈالا تھا کہ بچہ قال اللہ قال رسول پڑھے گا اور نکل کے عظمت صحابہ کا دفاع کرے گا، عظمت اولیاء کا دفاع کرے گا، عظمت انبیاء کا دفاع کرے گا. اور اس موقع پہ ہم خاموش رہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں خاموش رہنے والا عالم گونگا شیطان. مجھ سے نہ ہو سکے گا باطل کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو. نہیں سمجھ میں آئی نا؟ آپ کو تو رکشہ کے پیچھے لکھی ہوئی شاعری سمجھ میں آتی ہے نا، لکھ ریلا ہوں خون سے سیاہی مت سمجھنا. یہ برابر سمجھ میں آئی؟ بتاؤ یار، عجیب ذوق ہے آپ لوگوں کا. وہ آگے کا یاد ہوگا آپ کو مصرع کیا ہے. سن لو، آن لائن تقریر چل رہی ہے. پورے ہندوستان، بر صغیر اور ایران اور آذربائیجان جو دنیا میں 99% شیعہ مذہب رکھنے والا ملک ہے، اور عراق، یہ کلیم حنفی رضوی، اہل سنت و جماعت مذہباً حنفی مسلکن بریلوی. اب کسی کو فخر ہو نہ ہو بریلوی کہنے پر، مجھے تو بہت فخر ہے بھائی بریلوی کہنے پر. زندہ باد سوفی صاحب. ایک الگ ہی ٹائپ کا مجھے فخر، ایگو محسوس ہوتا بریلوی کہنے پر. الحمدللہ I'm بریلوی. حق ہے حق ہے. اللہ اکبر.
یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ارے زندہ باد مفتی صاحب کو زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. زندہ باد. اعلیٰ عزیزان گرامی وقار، بیان آن لائن چل رہا ہے. پوری دنیا میں جتنے رافضیت زدہ لوگ ہیں، شیعی مذہب رکھنے والے یا شیعت زدہ ہیں یا شیعوں کی زبان جن کے منہ میں ہے، سن لو. میں نے بمبئی میں جو 30 جنوری کو مناظرہ ہوا تھا، کھڑے ہو کر اپنا موقف بیان کیا تھا، اور وہ سنترا نارنگی پیر کو اتارا تھا. کرسی سے چل نیچے اتر، مقدس کتابیں رکھی ہوئی ہے، سانڈ کہیں کے اوپر بیٹھا ہوا. میں نہیں ڈرتا. سن لو، تمہیں گالیاں دینا ہے، مجھے بہت گالی پڑتی. جتنی گالیاں میرے حصے میں آتی شاید ہی کوئی عالم کھاتا ہو. گالیاں دو. میرا نام کلیم، میرے باپ کا نام شبیر، میرے دادا کا نام عبدالحفیظ، میرے پردادا کا نام بابو لال شیخ، ان کے باپ کا نام شیخ فرید رحمت اللہ، وہ اسلام لے کر آئے تھے. سب کا نام بتا دیا. 1000 دانے کی تسبیح لو. 2 گالیاں مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر صدیق پہ بھوکوں گے تو برداشت نہیں ہوگا، عمر پہ بھوکوں گے برداشت نہیں ہوگا، عثمان پہ بھوکوں گے برداشت نہیں ہوگا، امیر معاویہ پہ بھوکوں گے ہم زبان گدی سے نکال کر کھینچ کر اپنے پیروں تلے رون دیں گے. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو دے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. عظمت صحابہ. مسلک اعلی حضرت. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. لبیک یا رسول اللہ. ارے مفتی صاحب زندہ باد. واہ 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 واہ. زندہ باد. ارے ہو گئے. ارے زندہ باد. حق ہے واہ واہ. لو، میرے باپ دادا کے گالیوں کے وظیفے پڑھو. جتنی دیر ان کو دو گے تمہاری کینسر زدہ زبان سے یہ مقدس ہستیاں تو محفوظ رہو گی. خوب ماں بہن کی تعریفیں کرو میری، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں نے ان مقدس ہستیوں کا دامن تھاما ہے. اور رب کعبہ کی قسم اسی میں نجات ہے، یہی فرقہ ناجیہ ہے، یہی امت کا سواد اعظم ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جناح بنے گی محبان 4 یار، جو ان 4 یار کے چاہنے والے ہیں ان کی قبر تو جنت بنے گی اور ضرور بنے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بے شک. حضرات میرا اعلان سن لو، آن لائن سننے والوں. اب جانے کے بعد اماں خالہ کے سر کا بولے تو نہیں ہوتا. ہم کو بولنا تھا، ہمیں آئے ہوتے، ہم بات کرے ہوتے. کب گئے بات؟ صبح 12 بجے تک ناگپور میں ہوں میں. واہ واہ. آ جاؤ. واہ واہ. دیکھتے ہیں کتنے قابل ہیں آپ اور کتنے بڑے علامہ بلالف ہیں آپ. اور بقراتی تو ہمارے سامنے بگار نہیں مت بیٹا، کیونکہ سارے مولوی آپ کو بتائیں گے کلیم حنفی کتنا چرب زبان ہے. سمجھے؟ تو نوٹ کر لو کہ امیر معاویہ اور حضرت ہندہ، حضرت سفیان، یزید پلید کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو خارجی کتے کرتے ہوں گے کرے. ہم صحابہ اور اہل بیت والے ہیں. ہمارے ہاتھ میں دونوں کا دامن ہے. نہ شیعوں کی طرح صرف اہل بیت کا نام لیا صحابہ کو چھوڑا، نہ خارجی کتوں کی طرح صرف صحابہ کو پکڑا اہل بیت کو چھوڑا. نہیں، دونوں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی. زندہ باد زندہ باد. تو چیلنج لکھ لو، جب بھی مناظرہ کرنا ہو، کبھی ہو سکے آدھی رات کے بعد ہی آپ کو مناظرے کا خیال آ جائے تو موسٹ ویلکم فور ٹھکائی. نتھنگ اینی پرابلم، الحمدللہ، کیونکہ غلام رضا ہوں. اور جب میرے امام نے اس دور میں اتنے باطل فرقوں کا مقابلہ کیا تو ظاہر سی بات ہے انہی کا
गुलाम हूं और डट के कहता हूं सग हूं उबैद रज़वी, मैं गौसो रजा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी। हजरत अमीर मुआविया के मसले पे जहां भी मुनाजरा करना हो मुझसे राब्ता करो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं। और जितनी तारीख की किताबें तुम उठा कर लाते हो, इमाम हाकिम की किताबें उठा कर लाते हो, इमाम हाकिम ने कहा अभी अस्मा और रिजाल का इल्म आप तो नहीं है बेटे, आपको नहीं मालूम इमाम हाकिम का दिमाग आखिरी उम्र में चल दिया था और मौजूद रिवायतें बयान करते थे। सुन लो, अगर किसी तारीख की किताब में किसी को बुरा कहा गया तो उसे ठोकर पे रख के उड़ा दो, इसलिए कि अकीदा तारीख से नहीं बनता है, अकीदा नस्से कतई से बनता है, कुरानी आयात से, अहादीस से मुतवातिरा से बनता है। जब नबी ने फरमा दिया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा न कहो, तो अब इब्ने खुल्लदून बुरा कहे या इब्ने साद बुरा कहे या कोई बुरा कहे, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। हदीस के मुकाबले में तारीख। हाँ, मुनाजरा तो तुम बाद में करना। पीर साहेब फरमाते रजी अल्लाह ताला अन्हा। अभी नया वीडियो आया, देखा ना आपने? देखे कि नहीं बोलो यार। हाँ, कैसा फरमाते पीर साहब? रजी अल्लाह ताला अन्हा। बोले मैं मुनाजरा करूंगा, मुनाजरा नहीं मुजरा करो पीर साहब, अभी बहुत पढ़ने की जरूरत है तुमको। एक ऐसी जोकर नाइक का फॉलोवर मेरे पास आया, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था दारुल इफ्ता में। बोले मुफ्ती साहब आपसे मुनाजरा करना। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आइए। तो मैंने सोचा यार मुनाजरा बाद में करते हैं, पहले इसका टेस्ट लेते हैं, कुछ आता है कि नहीं इसको। अलिफ का नाम भाला, बे का नाम कुंडाला। तो मैंने लिख दिया, गई। मैंने कहा बेटे पढ़ तो जरा। बोले आप मुझसे तब मुनाजरा करेंगे? मैंने कहा जी हाँ। बोले ऐसा क्या लिखा? इसमें लिखा दादी आज मर गई। मैंने कहा जा हो गया मुनाजरा। अब भाई तेरे से मुनाजरा करके तो मैं हार ही जाऊंगा। शेख सादी फरमाते आलिम जाहिल का मुनाजरा हो तो जीतेगा कौन? जाहिल। हाँ, आलिम जाहिल का मुनाजरा हो तो जीते। आलिम जाहिल का मुकाबला हो तो जीतेगा कौन? जाहिल। क्यों मालूम है? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह इमाम आजम के शागिर्द और मुज्तहिद फिल मजहब है, बहुत पढ़े। उनके बारगाह में एक आदमी ऐसी आके जैसा ये बैठा ना वैसी बैठता था ऐसा। तो उनको क्या लगता था ये बहुत होशियार, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत इंटेलिजेंट बंदा है। अब 10-20 साल तक कुछ बोला ही नहीं उसने। अब जब तक बोला नहीं तब तक सही था। अब एक दिन इमाम अबू यूसुफ ने कहा भाई रोजाना लोग मसले मसाइल पूछते हो, तुम भी कुछ पूछ लो। तो उसने क्या मालूम है 20 साल के बाद? बोले हजरत रोजा कब खुलता? हजरत ने कहा बेटे सूरज डूबे बाद खुलता। अन बोले नहीं डूबा तो? अन कभी नहीं डूबा तो? सही बात है, फिर क्या करते? तो मैं भी मुनाजरे में गया, मस्जिद में मैंने देखा पीर साहब बैठे हैं, माशाअल्लाह पेचुल उलूम भी हद से बड़ा है और माशाअल्लाह बहुत रंग बिरंगी कपड़े हैं, 2-4 चरसी गंजेड़ी आसपास बैठे हुए। पीर साहब कुर्सी पर ऐसे नीचे निगाह करके बैठे। मालूम पड़ता है कि जनाब जिब्रील का काफिला जा रहा था, उसी में से एक आध फरिश्ता टपक के इस मस्जिद में आकर बैठ गया। इतने नेक, परहेजगार, मुत्तकी, जब तक बोले नहीं थे मैं बहुत डरा था। और जैसी गटर का ढक्कन खुला मुनाजरा, तो मैं समझ गया माजरा। नक्को बाबा अपने को मुनाजरा नक्को। और कौन करता उनसे मुनाजरा? हमारे लिए एक कैद है, एक लिमिट है, एक घेरा है। अब उनके लिए क्या है? किधर भी निकल सकते ना, ऐसा तो ऐसा क्यों, अनवैसा तो वैसा क्यों। अरे कौन सिर फोड़ते बैठेगा उसके सामने, धतूरे के सामने? अब कोई आलिम हो तो बात हो। अब जिसको कुछ आता ही नहीं और डायरेक्ट पीर साहब बना हो और उसका बेटा भी पीर बनेगा, उसका पोता भी पीर बनेगा, एकदम सर्टिफाइड पीर साहब। हाँ, अब ऐसे पीरों से उलझ के कहा मैं अपनी सेहत खराब कर लूं। अलकिस मुख्तसर ये कि जितने पीर साहिबान शीयत की बोली बोलने वाले हैं, मेरा चैलेंज नोट कर लो कि किसी भी सहाबी के हवाले से तुम मुनाजरा करना चाहते हो, मुझे किसी के हेल्प की, किसी के मदद की, किसी एकेडमी, किसी तहरीक तंजीम की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर
तने तनहा हाजिर आकर मुनाजरा करने के लिए तैयार है। जहां जहां सहाबा की आजमत का मामला होगा वहां वहां ये फकीर तैयार, क्योंकि मेरा यकीन है कि जब मेरे रब ने मेरी लिखी होंगी तो जिस जगह लिखी है उसी जगह न एक सेकंड पहले न एक सेकंड बाद आ ही नहीं सकती है। और ऐसे रास्ते में आ जाए तो फिर क्या बात है मेरे मुकद्दर के वारे न्यारे, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज की इस नशिस्त में अहद करके उठो कि जितने गुमराह बद्दीन हैं, वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, सुलेह कुल्ली, सहाबा पे भोंकने वाले कुत्ते और दीन में नई नई बिदातें पैदा करने वाले अहले बिदात, इनसे दूर रहोगे, मसलके आला हजरत पर कायम रहोगे। कहो इंशाअल्लाह। पीछे वालों कुछ दुश्मनी है कि मुझसे भाई? सब बोलो हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। सहाबा के दुश्मनों से कोई लेना देना, हाँ, और दुआ तावीज के नाम पे, छूछा के नाम पे कोई भी उड़िया गुड़िया पीर के पास भी मत जाओ। ये भी एक बहुत बड़ा धंधा चला हुआ है। बंगाली बाबा पता नहीं कहां कहां से लोग आकर सात समंदर पार की महबूबा बुला देते। ऐसे लोगों के चक्कर में भी मत जाइए। जो सच्चे पक्के उलमाए दीन है, मसलके आला हजरत के पाबंद, उनकी खिदमत कीजिए, उनकी दुआ लीजिए, मसलके हक का काम कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात अपने आप आसान होंगी। और आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, यूट्यूब पे मेरा चैनल है सुन्नी जमी अहनाफ। डेली अपडेट आपको दो चार मसले मेरे सबसे पहले मुनाजरे, डिबेट्स वगैरह मिलेंगे। उसको आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर सुन्नी जमीयतुल अहनाफ को लाइक करें, इंस्टा पर भी आप लाइक करें। इस तरह आप सोशल मीडिया की मारिफत मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में, किसी बुजुर्ग का कोई वाकया नकल करने में, दौरान तकरीर मुझसे किसी किस्म की भी कोई खता हुई हो तो मैं तमाम हाजिरीन के सामने तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होकर सलातो सलाम। एक मिनट, एक ऐलान ज़हन से उतर गए, फिर वापस खड़े होते। इस तरह क्या है, माशाअल्लाह आपके पैर में भी दर्द कम हो गया होगा। बैठ जाइए, बहुत देर से चिपक के बैठे हुए थे ना। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को कई बुजुर्गों से खिलाफत व इजाजत है, खास तौर से अमीन शरीयत एकेडमी सरकार अमीन शरीयत रदी अल्लाह ताला के नाम से जो मंसूब है, हजरत ने मुझे खिलाफत व इजाजत अता फरमाई थी, सुभान अल्लाह, और भी से अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पूरी दुनिया में सिर्फ एक खलीफा है, योतमाल के मुफ्ती वसीमुल कादरी साहब, जो इस वक्त स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। पाबंदे सोमो सलात है, पाबंदे शरा है, मसलक के पक्के आदमी है। इसलिए आज दूसरी खिलाफत में अपनी मर्जी से, खुशी से हजरत अल्लामा मौलाना कारी मुफ्ती जावेदुल कादरी साहब को देता हूं। जो मुझे मेरे बुजुर्गों से मिली है वो अमानतें मैं इनके सिपुर्द करता हूं। जब तक ये मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहेंगे, मेरे खलीफा रहेंगे। जहां मसलके हक से हट बोलने की जरूरत नहीं है, खिलाफत अपने आप खत्म। और वैसे माशाअल्लाह मसलक के बहुत पक्के आदमी है। मेरे इलाके के ही है, लातूर के, मैं बीड़ जिले का हूँ, ये लातूर के मराठवाड़े के, और एक अरसे से मैं इनको जानता हूँ। दीन के मामले में मुखलिस हैं, जैसे हनीफ साहब मसलक के मामले में मुखलिस हैं, वैसे ही इनका भी मामला है। तो आज आप सबके सामने मैंने इन्हें सिलसिले आलिया, कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया की खिलाफत व इजाजत दी है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती जावेदुल कादरी साहब किबला।